بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين واللهم طهر ألسنتنا من الكذب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولسان ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أعط نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہم خطا کار ہیں اے اللہ ہم سیاہکار ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ ہمیں اطاعت کے راستے پر ڈال دے یا اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی تیرا حکم ایسا نہیں جس کو ہمیں جان کر نہ توڑا ہو اور تیرے نبی کوئی سنت ایسی نہیں جس پر ہم نے غیر کے طریقوں کو ترجیح دے کر تیرے نبی کی سنتوں سے منہ نہ موڑا ہو اے اللہ تو کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے یا اللہ یہ سارے جرائم اور یہ سارے گناہ اور یہ سارے منکرات اور پورے عالم میں یہ جہالت اے اللہ صرف اس وجہ سے پھیلی ہے کہ ہمیں تیرے نبی کے کام کو کام نہ بنایا یا اللہ دعوت اللہ کو چھوڑ کر ہم خود بھی ہر خیر سے محروم ہوئے اور امت کو بھی علم سے اور امت کو بھی دین سے محروم کیا یا اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ امت کے جرم عظیم کو معاف فرما دے یا اللہ جس محنت کے لیے تیرے نبی نے فاقے برداشت کیے جس محنت کے لیے تیرے نبی کو تکالیف پہنچائی گئی اے اللہ ہم نے دنیا کی خواہش کو مقدم کر کے ان تکالیف سے رخ پھیرا ہے اور اے اللہ جو دین اتنی قربانی سے وجود میں آیا تھا ہم نے اس دین کو اپنی خواہشات سے لٹایا ہے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما دے اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت میں دعوت کی نسبت پر صحابہ کی طرح اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور صحابہ کی طرح ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے یا اللہ مضلہ فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ مضلہ فتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کو اس دعوت کے محنت اور مجتمع فرما ایک ایک فرد امت کو دین کا داعی بنا دے اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما دے اے اللہ اس دعوت کے ذریعے ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ اس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم تجھ سے اپنے لیے ساری امت کے لیے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں یا اللہ وہ ایمان جو تیرے عوامی پر چلاتا ہے وہ ایمان جو تیرے قریب کر دیتا ہے وہ ایمان جو تیرے وعدوں کو پورا کراتا ہے وہ ایمان جو تیری وعیدوں سے اور تیرے عذاب سے بچانے
والا ہے، یا اللہ وہ ایمان جو منکرات سے دور رکھنے والا ہے، ہم تجھ اس ایمان کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے، کفر و شرک کی رگوں کو ہمارے دلوں سے کاٹ دے، کفر و شرک کی رگوں کو ہمارے دلوں سے کاٹ دے، کفر و شرک کی ظلمتوں کو ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما، صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت اندر پیدا فرما، جو صفات تجھے مطلوب ہیں، جو صفات تجھے محبوب ہیں، اے اللہ ہمیں سے ایک ایک کو ان صفات سے مزین فرما، یا اللہ صفات ایمانی ہمیں اندر پیدا فرما، تقوی و طہارت، زہد و عبادت، صبر و قناعت، یا اللہ ایثار و قربانیاں یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر ہمیں اپنے عوامی پر ثابت قدم فرما، یا اللہ اپنے معصیوں کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے، یا اللہ اس یقین کے بگڑنے نے، اے اللہ اس یقین کے بگڑنے نے ہمیں تیرے دشمنوں کا محتاج بنایا ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ اعداء دین کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ مادی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ حکام سے امیدوں کو پھیر کر، اے اللہ امت کی اجتماعی طور پر امت کے یقین کو، اس کی امیدوں کو، اور اے اللہ اس کے رجا اور خوف کا مزاج کی طرف پھیر لے، اے اللہ قلوب تیری مٹھی میں ہے، قلوب تیری دنگلیوں کے درمیان ہے، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے قلوب کو اپنے ماسوا سے اپنی ذات کی طرف پھیر لے، اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے، مادی فنون کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اپنے والی علم سے امت کے دلوں میں کامیابی کا یقین پیدا فرما دے، اپنے والی علم سے امت کے دلوں میں کامیابی کا یقین پیدا فرما دے، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم اسی ایمان کی فضا قائم فرما دے، پورے عالم سے کفر الحاد کے ختم ہونے کا، اور شرک اور بدعات کے سمٹنے کا، اور اے اللہ امت کے جہالت کے گڑھوں سے نکلنے کا، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس محنت کے ذریعے توحید خالص امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ توحید خالص امت کے دلوں میں پیدا فرما، امت کے دلوں سے اپنے ماسوا کا یقین نکال کر، اے اللہ امت کے دلوں سے غلط عقائد کو ختم فرما کر، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ذکر کی حقیقت امت کے دلوں میں اتار کر، اے اللہ اپنے ماسوا کی محبت، اپنے ماسوا کا تعلق، اپنے ماسوا کا تاثر امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنا قرب ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ اپنے ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما جو دن رات تیرے رضا والے کاموں مشغول رہتے ہیں اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، خود بھی تیرے قریب ہیں، دوسروں کو تجھ سے قریب کرنے والے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ ان محروم میں شامل نہ فرما جو امت کی گمراہی کا ذریعہ بنے یا تجھ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما دے، امت کو اس دعوت کے محنت پر مجتمع فرما دے، ایک ایک فرد امت کا اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت میں صحابہ کی طرح دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت ردت کے کنارے پر ہے، اے اللہ امت ردت کے کنارے پر ہے، اے اللہ امت جہنم کے کنارے پر ہے، اے اللہ ہم کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ ہمیں اس کے لیے استعمال فرما لے کہ ایک ایک کو پکڑ کے تیری طرف متوجہ کریں، اے اللہ ایک ایک کو تیرے نبی کی سنتوں پر لائیں، یا اللہ تو اس محنت کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ تیرے نبی کے امت جو فاقوں سے وجود میں آئی تھی یہ مرتد ہوتی رہی، یہ اسلام سے دور ہوتی رہی اور یہ علم سے ظاہر ہوتی رہی، مگر کھانے کمانے میں ہم لگے رہے،
اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ اسی اجتماع سے اپنے دین کا داعی بنا کر اور سارے عالم ہدایت کو لے کے پھرنے والا بنا دے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب کا، جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کو نماز سوا کے حوالے نہ فرما، اے اللہ امت کو نماز سوا کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہر طرف اسلام اور مسلمین پر اے اللہ اسلام کے احکام پر اور اے اللہ اسلام کے علمی مراکز پر اور اے اللہ اسلام کے دینی مراکز پر یا اللہ ہر طرف سے یلغار ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اسلام مسلمین کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما، شریعت کے تمام احکام کی اور ان احکام کی تنفیذ کے تمام مراکز کی یا اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر مخل کی خیل اندازی سے یا اللہ پوری حفاظت فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر جو نصرت غیبیہ ہر زمانے میں باطل کے خلاف اسلام کی حمایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ تو اپنے دین کا خود محافظ ہے، اے اللہ تو اپنی مساجد کا خود محافظ ہے، اے اللہ اس زمانے میں ایک مشرک کا بھی یقین یہ تھا کہ ابراہ کے لشکر کو اس گھر والا ہی ابراہ کے لشکر سے اپنے گھر کو بچائے گا، یا اللہ تو نے ابابیل کے ذریعے ابراہ کے لشکر سے اپنے گھر کی حفاظت کی، اے اللہ اپنے گھروں کا تو ہی محافظ ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ اسلام مسلمین کی اور اے اللہ ان کے معابد کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے معابد کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ مجرم ہم ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے دین سے رخ موڑا ہے، اے اللہ ہمیں تیرے گھروں کا غیر آباد رکھا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے جرم کو معاف فرما کر اے اللہ امت کی ابتلاءات سے نکال دے، اے اللہ امت کی ابتلاءات سے نکال دے، یا اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ بغیر کسی ابتلاء کے امت کی ابتلاء سے نکال دے، اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے امت کی ابتلاء سے نکال دے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، اے اللہ امت سے نگاہ غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت سے نگاہ غضب کو ہٹا کر امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے معابد کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مکاتب کی، تمام دینی مدارس کی اور تمام تبلیغ مراکز کی اے اللہ پوری حفاظت فرما، امت کے اے اللہ امت کے تمام دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، امت کے دین کے تمام شعبوں کو آبوں سے مجتمع فرما کر اے اللہ دین کی حیات کا اور دین کی اشاعت کا اور پورے عالم کی صدا پر دین کو قائم کرنے کا ان کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ ایک فرد امت کے دل میں دین کے ملنے کا سچا غم پیدا فرما، اے اللہ ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کو ختم فرما، امت کی شادیوں سے، امت کی تجارتوں سے، امت کی شکلوں سے، امت کے لباسوں سے، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ ایک فرد امت کے دل میں خلاف سنت طریقوں کی نفرت پیدا فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ امت کے احیاء سنت پر قائم فرما، زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، اور اے اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما،
یا اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جہاں جہاں سے جماعتوں پہ گزر ہو جائے اے اللہ وہ نصرت غیبیہ جو تو نے انبیاء اور صحابہ کی اس نقل و حرکت پر نازل فرمائی تھی، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما۔ ایک ایک صحابی کو تو نے ایک ایک ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جہاں جہاں سے ہماری جماعتوں کو گزر ہو جائے اے اللہ تو وہاں کی دینی فضائے قائم فرما، وہاں کے اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، قدم قدم پر نصرت فرما۔ یا اللہ اپنے معصیہ سے مستغنی فرما کر اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس اجتماع میں خدمت کرنے والوں کو، اس کو بڑی نظر سے دیکھنے والوں کو، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو، اس کے لیے وہ عورتیں جنہوں نے گھروں کے اندر روزے رکھ کر دعائیں کر کے اور ہر طرح سے اس اجتماع کے لیے خدمت کی ہے، یا اللہ ان عورتوں کو قبول فرما، ان کے گھروں کے اندر اعمال دعوت اور عبادت، ان کے گھروں کو صحابیاتی گھروں کی طرح اعمال سے مزین فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا اور پورے عالم کے دعوت پر مجتمع ہونے کا اور پوری امت کے کفر الحاد سے نکل کر یا اللہ امت اجابت امت دعوت دونوں کے لیے اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ امت اجابت امت دعوت دونوں کے لیے اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو وحدت فکر اور وحدت کلمہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو قبول فرما، انہوں نے اجتماع میں جو خدمات انجام دی ہیں اے اللہ ان کو صحابہ کی طرف اس محنت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کی اس خدمات کو پورے عالم ہدایت کے پھیلنے کا اور پورے عالم سے بےدینی کا ختم ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس اجتماع سے جو ذرہ خیر وجود میں آیا ہو یا اللہ تو اس کی آبیاری فرما، مثمر برکات انوارات فرما۔ یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں سے نکلنے والی جماعتیں جہاں جہاں سے بھی گزر جائے اے اللہ تو وہاں ان کے مدارس قائم فرما، وہاں ان کے مدارس قائم فرما اور وہاں قرآنی مکاتب قائم فرما۔ یا اللہ وہ علماء جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں اے اللہ تو ان کی خدمات کو قبول فرما کر پورے عالم میں اس علاقے میں خاص طور پر اور پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا اور جہالت پہ سمٹنے کا ان کی خدمات کو ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی اے اللہ ان کے دینی اداروں کی اور ان کے علمی مراکز کی اے اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما، ان کی ضروریات کے غیب سے تکفل فرما، ان کی ضروریات کے غیب سے تکفل فرما۔ یا اللہ دین کی تمام خدمات کرنے والوں کو اپنے ماسوہ سے مستغنی فرما کر وہ نصرت غیبیہ جو تو نے صحابہ کے نازل فرما کر اس زمانے کے اغیار سے مستغنی فرمایا ہے۔ یا اللہ اس زمانے بھی دین کی محنت کرنے والوں کو اپنے ماسوہ سے مستغنی فرما کر ان کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے جو ہم سے دعاؤں کا متوقع ہیں اے اللہ شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ سب سے بڑی حاجت وہ تیری رضا ہے، سب سے بڑی حاجت وہ ہدایت ہے، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو ان کا حسن ظن کی لاج رکھ کر اے اللہ ان کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ ان کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے متعلقین و متعلقات میں کینسر کے بیمار اے اللہ پیٹ کے بیمار اور اے اللہ شوگر کے بیمار اور اے اللہ پریشر کے بیمار اے اللہ تو ساری بیماریوں سے واقف ہے اور شفا تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر انہیں ابتلاءات سے نکال دے، سب کی شفا کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جناح مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے
اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما یا اللہ جو امید سے ہیں اے اللہ تیرے علم میں ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ان کے لیے سہولت کا انتظام فرما یا اللہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بہترین دعات اور اے اللہ بہترین دعائیات اے اللہ ان کے لیے مقدر فرما یا اللہ تو جس پریشانی کا مبتلا ہے تو پریشانی سے ہر ایک پریشانی سے تو خوب واقف ہے کرم فرما کر فضل فرما کر امت کی ابتلاءات سے نکال کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے اس مجمع کو قبول فرما اس کی آمین کو قبول فرما اے اللہ اس مجمع میں تیرا کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوگا جس کی آمین پر تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر مخلصین کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کھانا کھانے کا بھی مجھے سے ملنے کا اور تمہیں اپنے کاروبار میں اس کے تو بنا لیے